رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بہت مضامین بیان کر دیے، مگر بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایمان کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں پکارا، اور ڈائریکٹ پکارا، اس میں قل کہہ کر نہیں پکارا۔ کچھ آیتوں میں اللہ پاک قل کہہ کر پکارتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الناس، قل ھو اللہ احد۔ تو جب وہ قل کہہ دیتا ہے تو وہ براہ راست بات نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف سے اس کا حبیب بات کرتا ہے، اور وہ حبیب کو کہتا ہے کہ پیارے آپ کہو، میں رب ہوں، میری یہ شان نہیں کہ میں ان سے بات کروں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری طرف سے آپ کریں۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ہمیشہ حبیب کو وسیلہ رکھتا ہے۔ یہی تو پریشانی ہے، یہی تو درد ہے ہمیں، کہ جب رب تعالیٰ ہر بات میں اپنے اور مخلوق کے درمیان حبیب کو وسیلہ رکھتا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جو کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں اور وسیلہ بھی نہیں مانتے؟ بھائی جب رب نے بات کرنے کے لیے نبی کو وسیلہ بنایا ہے، تو تم رب سے مانگنے کے لیے نبی کو وسیلہ بنانے میں پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے۔ بھائی وہ تو خود کہہ رہا ہے اے حبیب میری بات لوگوں سے کہو، میری بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا وسیلہ کہ اس نے اپنی دین کی بات آگے منتقل کرنے کے لیے حبیب کو وسیلہ بنایا۔ تو اب حبیب کے ہی غلام دعوے دار ہوں غلامی کے اور کہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر نبی کو وسیلہ بنا کر پیش کر دیں تو کہیں اللہ نہ روٹھ جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وسیلے پر وہ روٹھے تو قیامت میں یہی کہے گا نا کہ تم نے محمد الرسول اللہ کو وسیلہ کیوں بنایا میری بارگاہ میں؟ تو عرض کر دینا مولا تو نے جو بنایا تیرے سے ہی سیکھا ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے تو نے بنایا، ہم نے اپنی بات تجھ تک پہنچانے کے لیے ہم نے بنا لیا، تو کام تو ہم نے تجھ سے ہی سیکھا ہے، اب ہمیں سکھا کر ہم سے پوچھ رہا ہے مولا یوں تو نہ کر۔ حساب تو اس بات کا نہیں دے پائیں گے جس کا جواب نہ ہو، اور جس سوال کے جواب میں محمد الرسول اللہ کی نعت ہو وہ جواب کیوں نہ دے پائیں گے؟ وہ نہ پوچھے گا، بلکہ جنہوں نے یہ وسیلہ نہ دیا ہوگا ان کو پوچھے گا کہ بتاؤ تو صحیح تم نے میرے بارے میں از خود جانا کب آیا میں تمہارے گھر؟ کیسے معلوم پڑا تمہیں؟ کیسے جانا تم نے اللہ کو؟ کیا تم گوتم بدھا کو نہیں جانتے؟ تم گرو نانک کو نہیں جانتے؟ تم کبیر کو نہیں جانتے؟ تم وشنو کو نہیں جانتے؟ تم اوم کو نہیں جانتے؟ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے خود جاننے کے دعوے کیے، دیکھو کھو گئے، گم ہو گئے، کوئی قبولیت نہ ملی ان کو اس بارگاہ میں۔ یہ سب اپنے دماغ سے پہنچنا چاہتے تھے، مظاہر فطرت کو دیکھ کر پہنچنا چاہتے تھے، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا عقلی طور پر، وجدانی طور پر، شعوری طور پر، اور دامن محمدی کو پکڑنا ضروری نہ سمجھا، از خود پہنچنا چاہا۔ تو کہیں پہنچے کہیں پہنچے کہیں پہنچے، مگر میں رب تمہیں بتا دوں مجھ تک نہیں پہنچے، مجھ تک نہیں پہنچے۔ مجھ تک پہنچنے کی تو ایک راہ ہے، ایک در ہے، ایک بارگاہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن نے کہہ دیا اللہ کے نزدیک تو فقط ایک دین ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ دین خود اس نے عطا کیا ہے محمد الرسول اللہ کو، باقی تو سب یہاں کے ہیں۔ تو کوئی نہ پہنچ سکا، جو پہنچا اس رب تک وہ اس لیے پہنچا کہ کمال پھر بھی بندے کا نہیں ہے، وہ تو رب نے محمد کو بھیج دیا ہے۔ تو اگر آپ میری بات کو سمجھیں، اور ماحول ایسا ہے کہ میں تھوڑی اندر کی بات کہہ دوں، اب حضور کے آنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب تک پہنچاؤں، نہیں، ہر کوئی کہے گا حضور کے آنے کے بعد، ہر کوئی کہتا ہے میں رب تک نہیں پہنچا، رب بوسیلہ محمد مجھ تک پہنچا، تب میں رب تک پہنچا، کوئی نہیں پہنچا خدا تک۔ اگر خدا اپنے حبیب کو نہ بھیجتا، پردے پڑے ہوئے تھے پڑے رہتے، لوگ بھولے ہوئے تھے بھولے رہتے، لوگ رب کو دین کو بلائے ہوئے تھے، فلسفی پیدا ہوتے ولی پیدا نہ ہوتے، دانشور پیدا ہوتے عارف پیدا نہ ہوتے، ذہین لوگ پیدا ہوتے، درد مند عاشق پیدا نہ ہوتے، عالم پیدا ہوتے، اللہ کے سچے عارف اور عاشق پیدا نہ ہوتے۔ اگر اس دھرتی پر عاشق پیدا ہو رہے ہیں،
عارف پیدا ہو رہے ہیں، درد مند پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی معرفت اور عرفان رکھنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ کمال عقل کا نہیں، فکر کا نہیں، وجدان کا نہیں، کمال صرف ایک بات کا ہے کہ رب نے اپنی ذات کا وسیلہ محمد کو بنا کر ہمیں عطا کر دیا۔ لوگ حضور سے جڑتے جا رہے ہیں، ولی بنتے جا رہے ہیں۔